آج کی ویڈیو میں بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن بنانی پڑ رہی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یار میں کوئی عالم نہیں ہوں، بس ایک عام سے شہری ہوں جو اپنے جذبات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر تو میری بات آپ لوگوں کو صحیح لگے تو قبول کر لیجئے گا، اور اگر نہ صحیح لگے تو نکل پہلی فرصت میں نکل۔ تو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آج کل کیا ماحول چل رہا ہے اور مطلب کیا کیا بولا جا رہا ہے آصف جلالی صاحب کو، اور آخرکار کیوں بولا جا رہا ہے، کیونکہ اب آپ لوگ سب اس معاملے سے واقف ہو۔ پھر بھی جو اس مسئلے سے ناواقف ہے ان کو میں ایکسپلین کرتا جاؤں کہ آخرکار یہ سارا مسئلہ ہے کیا۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا ایک عورت کی وجہ سے جس نے ٹی وی شو میں ایک ایسی بات کی جو کہ تمام مومنین کے لیے دکھ بھری بات تھی۔ اس نے بولا کہ بلکہ آپ لوگ خود ہی سن لو، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیا تو اس کی اس ویڈیو کے بعد تمام روافظ یعنی کہ اہل تشیع یعنی کہ شیعہ حضرات جو ٹی وی شو پہ تو کہتے پھرتے ہیں کہ صحابہ کی توہین گناہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، ان سے پوچھیں وہ کون ہے؟ بالکل، اگر رسول اللہ کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے تو دین سے خارج ہے۔ حضرت دین سے خارج ہے۔ ہاں، دین سے خارج ہے۔ لیکن یہ چیز ہم لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ اتنے حاجی شفیق کوئی نہیں ہے، یہ بس تقیہ کر رہے ہیں تاکہ اپنی امیج بنا سکیں عوام کے سامنے کہ جی ہم لوگ تو بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ذرا صحابہ کی توہین پہ کہاں سے کیا فتویٰ آیا تھا یہ ذرا سن لو پہلے۔ سال پہلے ٹرانسمیشن کر رہے تھے ایران سے، میں نے آپ کو بتایا جی فتویٰ آیا کہ یہ صحابہ کرام کی عزت کرتی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایران سے فتویٰ آ گیا، عراق سے فتویٰ آ گیا، تو ختم ہو گئی نا بات۔ اب یہ بات یہ بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا، علماء بھی جانتے تھے، اور مطلب عام عوام جو کہ اس ماحول سے ہے وہ بھی جانتی تھی کہ یہ فتویٰ محض ایک تقیہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ رافضی اور صحابہ کی توہین نہ کرے یہ تو مطلب ناممکن سی بات ہے۔ اور وہی ہوا کہ ٹی وی شو پہ ایک لڑکی نے ایک بات کیا کی تو تمام رافضی لوڈوں کی جو اندر کا بغض ان کے اندر بھرا ہوا ہے وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ خلقت کا مقصد اس وقت پورا ہو جائے گا جب پاکستان کی سپریم کورٹ کہے گی زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ اب میں وہ عامر لیاقت صاحب سے پوچھنا چاہوں گا جو کہ خود پہلے رافضی لونڈا رہ چکا ہے، اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ فتویٰ شتویٰ وہ کدھر گیا بھائی سارا کچھ ہے۔ تو خیر واپس آتے ہیں یار ٹاپک پہ۔ تو خیر اس عورت کی گستاخی پہ چند علماء ہی بولے، باقی یہ جو بنے پھرتے ہیں نا گدی نشینی اور پیر فقیر پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب لوگ کدھر تھے اس وقت؟ ان سب لوگوں کے لیے تو پیر نصیر الدین صاحب کی ایک بات سے ان کو فارغ کرواتا ہوں بس۔ جیڑا پیرا نے کار جم پے وہ پیر ہونا؟ نہیں، وہ پیر نہیں ہونا، جمنا ہور گل ہے تے ہونا ہور گل ہے۔ بھائی سمپل سی چیز ہے یار، جو نبی کی ناموس کے لیے خاموش، صحابہ کی ناموس کے لیے خاموش، اولیاء کی ناموس کے لیے خاموش، ختم نبوت کے معاملے میں یہ لوگ خاموش، لیکن ڈاکٹر صاحب نے باغ فتح کے معاملے میں ایک بات کیا کی، سب لوگوں کو بولنا یاد آ گیا۔ اب ہم عوام کیا سمجھے آپ لوگ خود ہی بتاؤ، آپ لوگوں کو نیم رافضی آخرکار کیوں نہ کہا جائے؟ اور یہ جو عوام ان کو نیم رافضی کہنے لگی ہوتی ہے نا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہہ رہی ہوتی ہے، ورنہ منو ان فتویٰ تو کوئی بھی نہیں فٹ کر رہا کہ یار تم لوگ ہو ہی نیم رافضی۔ جیسے مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی گانے شانے گا رہا ہوگا نا تو عوام اس کو بولے گی کہ یار تسی یہ جو اس کو مراسی کہا جا رہی ہے اس کی کاسٹ نہیں ختم کر رہے کہ بھائی آئے سے تو چودھری ختم، آئے سے تو پکا مراسی، یہ اس کو مراسیوں والی حرکت کرنے پہ کہا جا رہا ہے۔ اب کوئی یہ نہ بولے کہ یار جی تو نے کھانے والوں کی توہین کر دی، تو نے ان کو پکا مراسی بنا دیا ہے۔ یہ جو گاؤں والی سائڈ پہ رہتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے یہ معاملہ کیا ہوتا ہے، اس لیے ہوش کرو، اتنی بڑی گدیوں پہ ہو، ان کا لحاظ کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو اتر جاؤ، کیوں عوام کو گمراہ کرنے لگے ہوئے ہو؟ اور عوام بھی تو ایسی ہے نا، پوسٹ دیکھے گی کہ گولڈن شریف سے فتویٰ آ گیا، وہ کیڑا کہ پیر نصیر الدین یا پیر میرے علی شاہ صاحب کا فتویٰ آ گیا ہے، یہ تو آج کل کے گدی نشینوں کے فتوے آئے ہیں جو خود ذرا دیکھ لو یار۔ تے ہر بندے پیر بھی نہ سمجھا کرو، جیڑا پیراں تے کار جم پے وہ پیر نہیں ہوندا۔ تو خیر اس عورت نے گستاخی کی تو چند علماء نے دلائل کے ساتھ بیان دیا، جن میں سے سر فہرست جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اور باقی چند علماء نے بجائے اس کے کہ دلائل کے ساتھ جواب دیتے وہ حکومت سے مطالبے کر رہے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے، اس کو یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ ہاں حکومتیں تو جیسے شروع سے تمہاری ہی سنتی آ رہی ہے نا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے، وہ پولیس والے ان کے خلاف کارروائی کریں گے جو خود ان کی مجلسوں کا پہرا دے رہے ہوتے ہیں، جن مجلسوں میں صحابہ کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے۔ یار ہوش کر لو یار، بجائے اس کے یہ بیان دینے کے کہ پولیس ان کے خلاف کارروائی کرے، آپ کو تو دلائل کے ساتھ ان کا منہ بند کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو آپ تقریریں کر رہے تھے یہ تو عام مسجد کا مولوی بھی کر لے، آپ ایک عالم ہو، ہمارے سروں کا تاج ہو، مفتی ہو، آپ کو تو دلائل کے ساتھ ان کا رد کرنا چاہیے تھا۔ اور ابھی آتا ہوں آپ کی طرف بھی، ذرا ویٹ کرو۔ تو خیر ڈاکٹر صاحب نے ان کو دلائل کے ساتھ جواب دیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی گستاخی کرنے سے باز نہیں آئے، بلکہ الٹا یہ لوگ مجلسوں میں یہ دلیل بنا کے عوام کو گمراہ کرنے لگے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معصوم عن الخطا ہیں۔ تو ان کے اس جواب میں ڈاکٹر صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء اکرام ہیں، باقی صحابہ اور اہل بیت جو ہیں یہ معصوم عن الخطا نہیں بلکہ دونوں محفوظ عن الخطا ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پیر میرے علی شاہ صاحب کی کتاب سے ایک عبارت پڑھ کے کہا کہ خطا کا امکان تھا،
اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. بس صرف اتنے سے کلپ سے سوشل میڈیا پر رافضی کیا نیم رافضی کیا ہمارے اپنے علماء جو اس بات سے بھی ناواقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آخرکار یہ بات کن کو جواب دیتے ہوئے کہی ہے، وہ سب لوگ شروع ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو گستاخی کر دی ہے، گستاخی ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو اپنے علماء سے یہ سوال ہے کہ یہ ثابت کریں کہ خطا اجتہادی گستاخی ہے یا گناہ ہے. اگر تو یہ گستاخی ہے تو مومنین کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خطا پر تھی؟ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ، اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے. یہ آپ کی بارگاہ کی بہت بڑی جسارت ہے کہ کسی مسئلے کی وضاحت کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ سیدہ کائنات سے خطا ہوئی ہے. وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ یار خطا اجتہادی نہ تو کوئی گناہ ہے، نہ عیب ہے، نہ غلطی میں آتا ہے یہ، بلکہ الٹا اس کا تو ایک ثواب ہے، ایک اجر ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ثواب اور ایک اجر ملنے پہ اس کو گستاخی کیسے کہا جا رہا ہے. تو یہ تھا سارا معاملہ. میں تھوڑی اس پہ وضاحت کر کے بس پھر ویڈیو اینڈ کرتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے جب کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی، تو کچھ لوگ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ان سے خطا اجتہادی بھی ممکن ہے. ان لوگوں کے لیے یہ پیر نصیر الدین کا کلپ سناتا ہوں، اس کے بعد ایک اور سناتا ہوں کلپ. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی اہل بیت سے، کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے. اب دوسرا کلپ. آج آزمائش میں عوام تو کیا امت کی علماء بھی کتنے پھنسے ہوئے ہیں. یہ ترجمہ کنز الایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے، اس یا تفسیری حاشیہ میں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں. ظاہر ہے کہ جو چیز نبوت کی طرف منسوب ہو سکتی ہے تو نبوت کے نیچے وہ منسوب کریں گے تو توہین نہیں ہوگی. اب مسئلہ پتہ ہے کیا، روافظ جو ہیں یہ اہل بیت کو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، اسی لیے تو وہ لوگ خطا اجتہادی کو بھی ممکن نہیں مانتے. مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. اور اب ذرا تھوڑا بہت ان کو جواب دے لوں، اس کے بعد میرے علماء سے 2 سوال ہیں وہ کر کے بس ویڈیو اینڈ کرتے ہیں بس. اچھا، یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سیدہ کے لیے خطا کی نسبت کرنا ہی توہین ہے. اچھا، اور جو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطا کرنے لگے ہوئے تھے، وہاں پہ آپ کو توہین نظر نہیں آئی؟ حالانکہ نہ کوئی ماحول ایسا، نہ کوئی بات ایسی، آپ حضرت عائشہ پہ اور کبھی حضرت امیر معاویہ پہ خطا کرنے لگے ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. اور آج جب ڈاکٹر صاحب نے صرف روافظ کو جواب دینے کے لیے یہ بات کی تو آپ کو توہین نظر آ گئی. اے ساڈے ہاتھ تک کوئی یار جی کوئی اہل سنت دے حق وچ بھی کر جاؤ. آپ سوشل میڈیا پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ فتح کے معاملے میں کوئی پوسٹ کریں، اس کے بعد آپ کمنٹ پڑھیے گا صرف. مطلب ادھر توہین صحابہ کی ہو رہی ہے، اولیاء کی ہو رہی ہے، اور یہ بھائی صاحب پیرا آل نبی کی عزت پر دے رہے ہیں. مطلب ایک بندے کی اگر دکان اور گھر ہے نا تو گھر پہ حملہ ہو رہا ہے اور بندہ حفاظت دکان کی کر رہا ہے. مطلب یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ فتنہ نماز کو ختم کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے اور مولوی صاحب بیان دے رہے ہوں کہ حج کو ختم کرنے سے بچاؤ بچاؤ. یہ کیا لاجک ہے؟ ابھی عقل کو ہاتھ مارو یار، جس چیز پہ حملہ ہو رہا ہے اس کی حفاظت تو کر لو پہلے. جس دور میں ناسبیوں نے آل نبی کی شانوں کو گٹانے کی کوشش کی، اس دور میں اہل سنت اور باقی مکتبہ فکر نے پیرا دیا، اور ایسا پیرا دیا کہ آج آل نبی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. ان کی گستاخی کرنا تو درکنار کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس بارے میں. لیکن اب جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس دور میں صحابہ کی توہین کی جا رہی ہے. یار صحابہ کی عزت پہ پیرا دینے کا وقت ہے، اس لیے ہوش کر لو یار کچھ. اور اب آخر میں میری تمام علماء سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا آپس میں اتحاد کر لو، پلیز آپس میں اتحاد کر لو. کیوں ہماری عوام کے جذبات اور عقائد کے ساتھ کھیلنے لگے ہوئے ہو؟ پہلے آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے تو ایک رائے اختیار کر لیں. اسی لیے بزرگ فرما گئے تھے کہ صحابہ کے آپسی معاملات میں جو رنجشیں ہوئی ہیں ان کو عوام کے سامنے ڈسکس مت کرو، کیونکہ عوام اس چیز کی متحمل ہی نہیں ہے، وہ ان باتوں کی تہہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی. لیکن چلو روافظ نے اب یہ عوام کے درمیان میں پھیلایا ہوا ہے، جو کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک ہم لوگوں کو بچا رہے ہیں، ورنہ صحیح میں ہم لوگ تو رگڑا لگ گیا تھا ہمارا. اب آخر میں میرے 2 سوال ہیں اپنے ہی علماء سے. پہلا سوال تو ان علماء سے ہے جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھی. ان علماء سے یہ سوال ہے کہ پھر تو روافظ کی یہ بات مان لی جائے نا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا، نعوذ باللہ. اور دوسرا سوال ان علماء سے ہے جو یہ کہہ رہے ہیں
ہیں کہ دونوں ہی حق پہ ہیں. ان علماء سے یہ سوال ہے کہ پھر یہ معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں نہیں مانا جاتا؟ اور یہ جو باقی تمام علماء خاموش ہیں، آخر کیوں خاموش ہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں عوام کو فتنوں سے بچا رہے؟ خدا را اس مسئلے پہ آپ لوگ سب لوگ اپنا وضاحتی بیان جاری کریں. تو بس یار آج کے لیے اتنی، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ ویڈیو نہیں تھی، یہ بس میرے اپنے علماء سے چند سوالات تھے. ہمارے علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، بس تھوڑے بہت گلے شکوے تھے. باقی میں اپنی روٹین ویڈیوز آگے سے شروع کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ. نبی اور ایک قرآن ہے اور بس ایک خدا پہ ایمان ہے.